نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجع الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام ہے کس کا غوث اعظم کا مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت عنوان کے ساتھ کہ سب کچھ مل جائے گا یقین شرط ہے، اس موضوع پر اس عنوان کے ساتھ ہمیں اپنے گھر پر اپنا کلام سننے کے لیے ایک مرتبہ پھر جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم آج کے درس میں جو کچھ بھی سنیں اسے ہمیں یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا درس جاری ہے۔ آج کے درس کی ابتدا سورہ بقرہ کے 32 رکوع سے اور دوسرے پارے کے 16ویں رکوع سے ہوگی۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین خرجوا، ان لوگوں کی طرف کہ جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، کس لیے نکلے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں، جس کے شہر میں طاعون ہوا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے اور جنگل میں جا پڑے۔ بحکم الہی سب وہیں مر گئے، مگر کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ بندے کو چاہیے
کہ رضائے الہی پر راضی رہے۔ مجاہدین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہٰذا مجاہدین کو بھی اپنا دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کہ موت سے نہ بھاگو جیسا کہ بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ من ذا الذی، ہے کوئی، یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے کہ بندہ اس کا بنایا ہوا مال، اس کا عطا فرمایا ہوا، اور خالق حقیقی مالک اور وہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ آگے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تنگی اور فراخی کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے روزی تنگ کرے اور جس کے لیے چاہے روزی وسیع فرما دیتا ہے۔ تنگی اور فراخی اسی کے قبضے میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ الم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو، من بعد موسیٰ، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدفعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بیوی باقی رہی تھی کہ جو حاملہ تھی۔ ان کے فرزند پیدا ہوئے، ان کا نام شمویل رکھا، ایک روایت کے مطابق اشمویل رکھا، اور یہ اصح روایت ہے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بہت بڑے اور بہت بزرگ عالم کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت رکھتے تھے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی
عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے؟ عالم نے اس خیال کے ساتھ انکار کر دیا کہ کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ فرزند سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ اپنی قوم کی طرف تشریف لائے تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے۔ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، لہو مبعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال، ان کے نبی نے فرمایا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ قالوا، وہ بولے، وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم اپنے وطن، اپنے گھروں سے، اپنی اولادوں سے نکالے گئے۔ کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ تب اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے نبی کی دعا سے ان کے لیے بادشاہ مقرر ہوا اور جہاد فرض کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ جہاد فرض کرنے کے بعد پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے باقی رہ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان جو تھوڑے رہ گئے تھے ان کی تعداد اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 تھی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کو طالوت کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین کرام اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا نام طول قامت یعنی لمبا قد ہونے کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب ان سے یہ فرمایا گیا، قالو، تو وہ بولے،
انا یکون لہ الملک علینا، کہ ہم پر بادشاہت کیوں کر ہوگی؟ کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے، اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور حضرت طالوت جو ہیں وہ ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہیں، تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ وہ غریب شخص ہیں، بادشاہ کو تو صاحب مال ہونا چاہیے۔ قال، فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے۔ یعنی سلطنت ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، یہ محض فضل الہی پر ہے، اس میں یہ محض فضل الہی ہے، یہ نسل اور خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے۔ یعنی نسل و دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں ہوتا، علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے معین ہے، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ جسیم، یعنی سب سے زیادہ جسامت والے اور توانا بھی تھے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ اس میں وراثت کو کوئی دخل نہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جسے چاہے میرا رب غنی کر دے اور وسعت مال عطا فرمائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا۔ یہ تابوت جو ہے یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک زراندوز صندوق تھا، جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی دولت کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں، اور آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ تھا، اور ان کی عصا اور تھوڑا سا
من تھا کہ جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین ہوتی تھی کہ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا آیا، یعنی وراثت میں چلا آیا، کہ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی بڑھ گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے مصائب اور امراض میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقر، اس کی بادشاہی کا اقرار کرنے والے ہو گئے اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تابوت پا کر انہیں فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہی سمجھتے آتے تھے کہ اس طالوت کی وجہ سے ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح ہوگی۔ اب جب انہوں نے اس تابوت کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس واقعے سے معلوم کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز اور احترام لازم ہے۔ بزرگان دین کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا لازم ہے کہ ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی کرنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ تابوت میں جو انبیاء کی تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تابوت تمہارے پاس آئے گا کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ کے ترکے کی اٹھاتے فرشتے اسے لائیں گے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ مولایا صلی وسلم دائما
آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، یعنی بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوا، وہ وقت نہایت شدت گرمی کا تھا، اور لشکریوں نے طالوت سے اس کی شکایت کی اور پانی کے طلبگار ہوئے۔ قال، طالوت بولا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، فمن شرب منہ، تو جو اس کا پانی پیے گا، فلیس منی، تو وہ میرے ساتھ نہیں، تو وہ میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، اور مگر جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے، یعنی کہ گرمی کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں پانی کی پیاس لگی ہے، تو ان کے لشکروں میں سے سب کو پانی کی پیاس لگی، اور انہوں نے طالوت سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، اب جو اس نہر میں سے پی لے گا وہ میرے ساتھ نہ ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، مگر جو نہیں پینے والا ہے اگر وہ ایک چلو پی لے گا تو وہ بھی میرے ساتھ ہوگا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک چلو کو کافی فرما دے گا۔ اب یہ امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدت تشنگی یعنی پیاس کی شدت کے وقت جو اطاعت حکم پر مستقل رہا وہ آئندہ بھی مستقل رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہوا اور نافرمانی کرے وہ آئندہ سختیوں کو کیا برداشت کرے گا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو اس پانی میں سے، اس نہر میں سے سب نے پانی پیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑوں نے، جن کی تعداد 313 تھی، انہوں نے صبر کیا، اور ایک چلو ان کے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور ان کے قلب اور ایمان کو قوت ہوئی، اور نہر سے بھی صحیح سلامت گزر گئے، اور جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس بھی بڑھ گئی اور ہمت ہار گئے۔ فلما جاوزہ، پھر جب طالوت ہوا، والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو وہ بولے کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کی طاقت نہیں۔ قال الذین، ان لوگوں نے کہا کہ یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کم جماعت غلبت فئۃ کثیرۃ، کہ وہ زیادہ جماعت پر غالب آ جاتی ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہی کام آتی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، پھر جب وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ،
پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ فرمایا افرغ علینا صبرا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ اب جب پانی اوپر سے انڈیلا جاتا ہے اور کسی کے اوپر پانی گرتا ہے تو وہ پانی پورا اس کے اوپر چھا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی کہ جب اللہ ان پر صبر انڈیل دے گا، اللہ انہیں صابرین کر دے گا تو وہ سراپا صبر کے پیکر بن جائیں گے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم بھی جمے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور یقین اس بات کا رکھنا کہ ہمارا کام صرف میدان عمل میں نکلنا ہے، مدد فرمانا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ اور انہوں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ ہم نکل تو آئے ہیں، ان لشکروں کے سامنے آ گئے ہیں، اب یا اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، ہمارے پاؤں بھی جمے رکھ، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ آگے اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو بھگا دیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں سے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے، بیمار تھے، رنگ زرد تھا، بکریاں چراتے تھے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا، وہ اس کی قوت جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا قوی، شہزور، عظیم الجثہ اور قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور نصف ملک اس کو دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ تو طالوت نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں، تو آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دوں اور نصف ملک پیش کروں۔ آپ نے قبول فرمایا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ صف قتال قائم ہوئی، یعنی کہ جنگ کے لیے صف بندی ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام دست مبارک میں فلاخن لے کر مقابل ہوئے۔ جب آپ مقابل ہوئے تو جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں اس وقت بہت متکبرانہ کی، یعنی بتانا یہ چاہتا تھا کہ اندر سے تو مجھے دہشت آ رہی ہے، خوف آ رہا ہے، لیکن سامنے باتیں بڑی متکبرانہ کر رہا تھا، گویا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مگر اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ آپ اس کی قوت دیکھ کر اس کا رعب آپ پر قائم ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا، آپ نے فلاخن میں پتھر رکھ کر مارا اور اس کی پیشانی توڑ کر وہ پتھر پیچھے سے نکل گیا، اور
جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے، اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ پھر ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی اور تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہو گئی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں جو چاہا سکھا دیا۔ جیسا کہ زرع بنانا، جانوروں کا علم، اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا اپنے پیارے کو سکھا دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، یعنی کہ یہ حضرات کہ جن کا ذکر ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نیکوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں بھی دفع فرماتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک صالح مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کو بلا دفع فرماتا ہے۔ اللہ کے نیکوں کا قرب بھی بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیکوں کا قرب خاص عطا فرمائے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ سارے جہاں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ جن انبیاء کرام کا پیچھے تذکرہ گزرا، اور اس آیت میں آخر میں فرمایا گیا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب اس میں ایک جدا گانا ذکر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب جدا گانا ہیں۔ بعض حضرات سے بعض افضل ہیں، اگرچہ نبوت میں کوئی تفرقہ نہیں، یعنی نبوت میں سب کے سب برابر ہیں، وصف نبوت میں سب شریک ہیں، لیکن خصائص اور کمالات میں درجے الگ الگ ہیں، اور یہی اس آیت کا مضمون ہے اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی بے واسطہ، یعنی کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کلام سے مشرف فرمایا، اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ،
اور کوئی وہ ہیں کہ جسے سب پر درجوں بلند فرمایا۔ اس سے مراد حضور پر نور، شافع یوم النشور، سید الاولین والآخرین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ آپ کو کثیر درجات تمام انبیاء کرام پر افضل کیا۔ اس پر تمام امت کا اجماع بھی ہے اور کئی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اس آیت میں حضور کی اس رفعت مرتبت کا بیان فرمایا گیا اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات، اور ان میں سے بعض وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات، اور ان میں سے کوئی تو وہ ہیں کہ جنہیں سب پر درجوں بلند کیا، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے نام کی صراحت نہ کی گئی۔ اس سے حضور علیہ السلام کی شان کے علو کا، شان کے اعلیٰ ہونے کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام کی بلند و بالا شان بتانا مقصود ہے کہ بلاغت کی ایک اصطلاح ہے کہ جب نام ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کی شان اور مرتبہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا کلام بھی اسی انداز کو اختیار فرما کر ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جسے سب پر درجہ بلند کیا، یعنی کہ حضور علیہ السلام کا نام یہاں صراحت کے ساتھ ذکر نہ کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو بے شمار کمالات و فضائل سے نوازا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی۔ پیچھے ارشاد فرمایا گیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات، کہ ان میں کوئی وہ ہیں کہ جنہیں سب پر درجہ بلند فرمایا۔ اور یہاں پر حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی صراحت نہ کر کے آپ کی عظمت شان بتانا مقصود ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات رسول اللہ کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آتا اور کوئی اشتباہ نہ پا سکے، کوئی اشتباہ راہ نہ پا سکے کہ حضور علیہ السلام کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء پر فائق و افضل ہیں، اور آپ کے ان کمالات میں کوئی شریک نہیں۔ آپ کے بے شمار فضائل و کمالات کا قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کی کوئی شمار نہیں بتایا گیا، کوئی گنتی مقرر نہیں فرمائی گئی۔ تو فرمایا کہ اس حد کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا تو اجمالی اور مختصر بیان ہے کہ آپ کی رسالت عام ہے، تمام لوگوں کے لیے عام ہے، تمام کائنات آپ کی امت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر خوشخبری سنانے والا ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے، تمام عالم والوں کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا وَمَا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلَائِقِ كَافَّةً،
کہ مجھے تمام امتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر نبوت ختم کی گئی۔ قرآن مجید میں آپ کو خاتم النبیین کہہ کر پکارا گیا، اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا ختم بی النبیون کہ نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آیات بینات اور معجزات باہرات میں آپ کو تمام انبیاء پر افضل فرمایا گیا، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا کی گئی، قرب خاص سے معراج آپ کو ملا، علمی اور عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص اور کمالات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح سے ان کی تائید فرمائی۔ جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ وغیرہ بنانا اور غیب کی خبریں دینا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پاکیزہ روح سے آپ کی تائید فرمائی، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکیں، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن وہ مختلف ہو گئے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں کوئی ایمان پر رہا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کوئی کافر ہو گیا۔ یعنی انبیاء سابقین کی امتیں بھی ایمان و کفر میں مختلف رہیں، یہ نہ ہوا کہ تمام امت موتی ہو جاتی، اسی لیے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسرا رکوع مکمل ہوا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم آگے اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مما رزقناکم، کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے، ان یأتی یوم لا بیع، وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہے، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہے، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی شفاعت، نہ کوئی سفارش ہے۔ اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قیامت آنے سے پہلے
تمہیں اللہ نے اپنی زندگی میں جو کچھ عطا فرمایا ہے اللہ کی راہ میں اس مال میں سے، اس اللہ کے دیے میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلتن، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ شفاعت ہوگی، نہ سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں، والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگانی دنیا میں روز حاجت یعنی قیامت کے لیے کچھ نہ کیا، اسی لیے فرمایا والکافرون هم الظالمون کہ کافر وہ خود ہی ظالم ہیں، یعنی کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا انہوں نے دنیا میں ہی خرچ کر دیا، آخرت کے لیے کچھ نہ رکھا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان یہ بیان فرمائی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اعلانیہ اور چھپ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور کافروں کے لیے کیا فرمایا گیا؟ فرمایا والکافرون هم الظالمون کہ کافر ظالم ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کیسے بنے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، تو وہ ایمان نہ لا کر اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے خود پر انہوں نے ظلم کیا کہ جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اس سے دگنا عطا فرمائے گا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک ماں کچھ کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور وہ اس کھانے میں مزید اضافہ کر کے کھانا پکاتی ہے، اور اس ماں کا بچہ جب گھر پر آتا ہے اور گھر آ کر ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ اب اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ میں نے فلاں چیز پکائی ہے، اور اس کو بتاتے ہوئے اس کی ماں ایک برتن میں جو بنایا ہوا کھانا ہوتا ہے اس میں کھانا بھرتی ہے، اور اس برتن کو پورا بھر کر یعنی کہ جتنا کھانا بنایا ہوا تھا اس میں آدھے سے زیادہ اس برتن میں بھر کر اس کی ماں جو ہے وہ اپنے گھر پر کام کرنے والی اس کو دے دیتی ہے، اور وہ لے کر اپنے گھر جانے لگتی ہے، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ گھر جا کر خود بھی کھانا، اپنے بچوں کو بھی کھلانا۔ اور یہ جب جانے لگتی ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں تم نے جو کھانا بنایا تھا سارا تو تم نے اس کو دے دیا، اب ہمارے گھر والوں کے لیے کیا کھانا بچا؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جو یہ کھانا دیا ہے وہی تو کل بروز قیامت کام آنے والا ہے، وہی تو باقی رہنے والا ہے، جو ہمارے پاس بچا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ والکافرون هم الظالمون کہ کافر وہ خود ہی ظالم ہیں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا وہ خرچ کر دیتے ہیں، اور مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور آخرت میں کوئی چیز کام نہیں آتی سوائے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کے۔ آگے آیت الکرسی کا آغاز ہے۔ آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے کہ جو اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے، اور جو 2 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لے اللہ تبارک و تعالی 2 فرشتے مقرر فرماتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اور جو
3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کر اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ تبارک و تعالی بذات خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ اپنے آپ زندہ ہے اور اوروں کا قائم کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں اور اس کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ الحی القیوم کہ وہ اپنے آپ زندہ ہے، القیوم اور اوروں کا قائم کرنے والا ہے، یعنی واجب الوجود ہے کہ اس کا وجود واجب ہے، اور عالم کا ایجاد کرنے والا اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ کیونکہ یہ نقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نقص اور عیب سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس میں اس کی مالکیت اور نفاذ امر و تصرف، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا سب کچھ ہے، اس چیز کا اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اور نہایت لطیف پیرائے میں شرک کا رد ہے کہ جب سارے جہاں اس کی ملکیت ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو کواکب کو پوچھتے ہیں، کواکب کہتے ہیں ستاروں کو، مشرکین یا تو ستاروں کو پوچھتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، درختوں کو، جانوروں کو اور آگ وغیرہ کو کہ جو زمین میں ہیں۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو یہ کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے۔ تو جب ساری چیزیں اسی کی ہیں تو وہ کس طرح ان تمام چیزوں کو پوج کر کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ اس چیز کے قابل نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں مشرکین کا رد فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی، وہ کون ہے؟ یشفع عندہ الا باذنہ، کہ جو اس کے نزدیک سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اسی کے اذن سے۔ یعنی اس میں بھی مشرکین کا رد ہے کہ ان کا تو گمان ہے کہ بت ہماری شفاعت کریں گے، تو انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں، اللہ کے حضور معذونین کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اذن شفاعت عطا فرمائے گا ان کے سوا شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں مشرکین کا رد ہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے بت جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے، تو اس میں اس چیز کا رد فرمایا گیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرے، الا باذنی، مگر اسی کے اذن سے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی اذن عطا فرمائے گا اسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور آج اس دور میں بھی مشرکین کے جو طریقے پر گمراہ لوگ عمل کرتے ہیں اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء یا اولیاء صالحین بزرگان دین شفاعت نہیں کر سکتے،
تو اس آیت میں ان کا بھی رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الا باذنی، مگر جسے اللہ تبارک و تعالی اذن عطا فرمائے. اور روایتوں میں آتا ہے، آپ نے سماعت بھی کیا ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، صالحین کو، بزرگان دین کو شفاعت کے لیے چن لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان تمام کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا، تو اس دن جو شفاعت جس کی قبول کی جائے گی وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضور خاتم النبیین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ کلام میں اس شعر کو ذکر کرتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج حضور کے دامن رحمت میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج حضور کو آخری نبی اور حضور کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لو، گمراہی میں نہ جاؤ، ورنہ آگے فرماتے ہیں کہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں جب سب چیزیں سامنے واضح ہو جائیں گی تو اس وقت تو ہر کسی کو ماننا پڑے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضور کو شفاعت کبریٰ کے لیے وہ اعزاز عطا فرمائے گا، اذن عطا فرمائے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے اذن سے تمام امتیوں کی سفارش کریں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت جب یہ چیزیں دیکھ لے گا تو اس وقت تیرا ایمان لانا، تیرا اس وقت حضور کو ماننا قابل قبول نہ ہوگا کہ آج اس دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جا، حضور کے دین سے وابستہ ہو جا، اور اسی میں بھلائی ہے. کیونکہ کل بروز قیامت کا دن تو سجایا ہی اسی لیے جائے گا کہ شاعر فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کل بروز قیامت جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اذن عطا فرمائے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی اذن سے تمام امتیوں کی سفارش کریں گے، تو اس وقت اگر کوئی یہ دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اسی بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور آج اگر مان گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان رفعتوں کو تسلیم کر لیا اور آپ کی عظمتوں کو، آپ کی شان مبارک کو اس انداز میں بیان کیا کہ جیسا کہ آپ کی شان کا حق ہے. حضور کا ویسے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے روح کو تسکین دینے کے لیے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کرے تو اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا میں اسے کس طرح اعزاز عطا فرماتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی اسے کس انداز میں یاد فرماتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. کہ جب دنیا میں حضور کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور حضور کی عظمت کا اقرار کیا، حضور کی شانیں بیان کی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہیں جانا، جب انہیں ہی مانا، نہ رکھا غیر سے کام، غیر سے کوئی سروکار ہی نہیں، صرف حضور کو ہی مانا، حضور کو ہی جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ ہاں میں حضور کو جان کر، حضور کو مان کر دنیا سے مسلمان گیا. اور جب کل بروز حشر اٹھایا جائے گا تو اسی حالت میں ہوگا
اور حضور کی شان بیان کرنے والا ہوگا تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کا ایسا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچی، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، یعنی کہ اللہ کا وہ نیک بندہ کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی شان بیان کرتا ہوا اب اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ جب امیر المجاہدین علیہ رحمہ آج ربیع النور شریف 4 ربیع النور شریف کو آپ کو 11 مہینے مکمل ہوئے آپ کی وفات کو، اگلی ماہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ جب امیر المجاہدین علیہ رحمہ حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہوئے جب اس دنیا سے گئے تو لوگوں کا عالم کیا تھا؟ جو آپ سے محبت کرنے والے تھے وہ آپ سے محبت کس وجہ سے کرتے تھے کہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی، آپ نے بس اپنی زندگی میں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، صرف اسی سے آپ نے سروکار رکھا اور لوگوں کو اس بات کا ہی درس دیتے رہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر اپنی جانیں اپنا مال سب کچھ لٹا دو۔ جب یہ سب کچھ لٹایا گیا تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جنازے میں کتنی پبلک تھی، اور یہ سب کیوں ہوا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے صدقے حضور امیر المجاہدین کا خصوصی فیضان عطا فرمائے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ما قبل یا ما بعد جو امور ہیں سب کچھ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا چاہے، یعنی کہ جن کو وہ مطلع فرمائے وہ انبیاء اور رسل ہیں، جن کو غیب پر مطلع فرمانا ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا لا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں فرماتا غیب کو، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبریں عطا فرما دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، آسمان اور زمین اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان کا اظہار ہے، اور کرسی سے یا تو علم مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب سمایا ہوا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب سمایا ہوا ہے، یا عرش وہ جو عرش کے نیچے اور 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے، یعنی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے اس چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس پر بھاری نہیں، یعنی کہ
اللہ تبارک و تعالی پر ان کی نگہبانی بھاری نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے بلند برائی والا ہے۔ اس آیت میں الہیات کے مسائل کا بیان ہے، اور اس سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، الہیت میں واحد ہے، حیات کے ساتھ متصف ہے، واجب الوجود، اپنے ما سوا کا موجد ہے، تحیز و حلول سے منزہ اور تغیر اور فطور سے مبرہ ہے، نہ کسی کو اس سے مشابہت، نہ عوارض مخلوق کو اس تک رسائی، ملک و ملکیت کا مالک، اصول و فروع کا مبدی، قوی گرفت والا، جس کے حضور سوائے معزون کے کوئی شفاعت کے لیے لب نہ ہلا سکے، تمام اشیاء کا جاننے والا، جلی کا بھی اور خفی اشیاء کا بھی، کلی اشیاء کا بھی، جزئی اشیاء کا بھی، واسع الملک، واسع القدرت، ادراک و فہم سے برتر و بالا، یعنی کہ عقلیں اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کچھ زبردستی نہیں دین میں۔ اس میں صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اب عاقل کے لیے، جو عقل رکھنے والا ہے، اس کے لیے قبول حق میں تأمل کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام شانیں بیان فرما دی گئیں، تو اب ایک عقل رکھنے والے انسان کے لیے جب یہ تمام باتیں ظاہر ہو گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور تمام بادشاہت، تمام ملک اسی کی ہے، آسمان و زمین کا مالک یہی ہے، اس کے علم اور قدرت میں ہر چیز، تمام چیزیں سمائی ہوئی ہیں، تو اب ایک عقل رکھنے والے انسان کو یہ غور و فکر کرنے کی، یہ سوچنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ کیا اب میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں۔ اب کوئی اگر عقل رکھنے والا ہے تو اسے ایمان لانے میں کوئی تأمل کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، نیک راہ اب گمراہی سے خوب جدا ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شیطان کو نہ مانے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان رکھے، اس میں اشارہ ہے کہ کافر کے لیے پہلے تو اپنے کفر سے توبہ اور بیزاری ضروری ہے، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑی محکم گرا، بڑی محکم رسی کو تھام لیا، بڑی محکم گرا کو تھام لیا، لا انفصام لها، کہ جسے کبھی کھلنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، یعنی کفر و دلالت، گمراہی سے ہدایت کی روشنی میں داخل فرماتا ہے۔ والذین کفروا، اور کافر، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے حمایتی شیطان ہیں۔
یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سورہ بقرہ کے 34 رکوع مکمل ہوئے اور تیسرے پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اس کا درس دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین، جو قرآن پاک کی تلاوت کی اور جو درس سماعت کیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مولا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے معاف فرما. الہ العالمین، ان تمام کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً، عاجزانہ، غلامانہ کروڑوں درود و سلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، حضور کے تمام شہزادے شہزادیاں، بالخصوص شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ جانثار، صحابہ کرام، تمام شہدائے بدر و احد و حنین و کربلا، بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. حسنین کریمین مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہ العالمین، اس کا ثواب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہ العالمین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے وسیلے سے تمام اولیاء شرقاً، غرباً، شمالاً، جنوباً، جہاں کہیں جو آرام فرما ہے، تمام کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. بالخصوص آج جن بزرگان دین کا عرس مبارک ہے، پیر سید جلال الدین مشہدی علیہ رحمہ، علامہ ایوب کردی دمشق علیہ رحمہ، حضرت شیخ ہندی علیہ رحمہ، خواجہ توکل شاہ علیہ رحمہ، مناظر اسلام محمد اکرم رضوی علیہ رحمہ، قاری عبدالشکور برکاتی علیہ رحمہ، ان تمام کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. بالخصوص آج کی ماہانہ نسبت سے حضور قبلہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہ العالمین، اس کا ثواب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہ العالمین، حاضرین مجلس میں سے جن کے گھر والوں میں سے جس کا وصال ہوا ان کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہ العالمین، بالخصوص حنیف بائی کی والدہ کی آج برسی ہے، ان کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما.
الہ العالمین ڈاکٹر عبد القدیر خان کا وصال ہوا، الہ العالمین ان کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ان تمام کا ثواب سید جیلان شاہ صاحب کے والد گرامی کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین مذہب حق اہل سنت و جماعت پر جن کا وصال ہوا، جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو درس سماعت کیا قرآن کریم کی اور اس کی تفسیر کے ایک ایک حرف کے بدلے ہمیں کروڑوں نیکیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جو بندے تیری محبت میں اپنی نیند کی قربانی دے کر اپنے وقت کو یہاں تیرے گھر پہ لگاتے ہیں، تیرا پاک کلام سنتے ہیں، الہ العالمین ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب رزق بآسانی عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ الہ العالمین جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی تمام نیک جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما۔ الہ العالمین تمام اسیران ناموس رسالت بالخصوص امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، استاد محترم علامہ مفتی غلام غوث بغدادی قادری دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر قائدین و کارکنان کو میرا مولا جلد باعزت شاندار رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ الہ العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کی ناموس کے مسئلے میں مر جانے یا مار دینے کا جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین حضور علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا صدقہ عطا فرما۔ میرے مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں انہیں امام زین العابدین کا صدقہ عطا فرما۔ میرے مولا انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما۔ ہم تمام کی تمام نیک جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔